راہ پہ خرچ کرنے کے بارے میں یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل وعلا نے متقی لوگوں کے جو علامات اور صفات کو بیان کرنا چاہا تو پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اللہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ کے دل کو پاک فرما دیتا ہے، مال کو بھی پاک کرتا ہے اور دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم خود ہی بندے کو رزق دے رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے مما رزقناہم ینفقون۔ یہ من عربی میں بعض کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو دیا ہے اس سے تھوڑا سا خیرات کر دو۔ حالانکہ مالک تو وہ خود ہے، وہ چاہتا تو کہتا بھی آدھا کر دو، سارا کر دو، کچھ نہ بچا کے رکھو، ایسا نہیں کیا، یہ اس کی مہربانی۔ کہا تھوڑا سا کر دو، کتنا 40واں حصہ، 2.5% خیرات کر دو۔ اب یہ کیوں رکھا؟ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام احساس پیدا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا، انسانیت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ دوسرے کے درد کو سمجھو، دوسرے کی تکلیف کو سمجھو، دوسرے کی بھوک کو سمجھو۔ اور یہ احساس جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو جتنا سمجھ گیا، جتنا ان کے قریب رہا، یہ احساس اسی قدر اس میں زیادہ آیا۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ایک بنو سلیم کا غریب آدمی حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، تو جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اس کی مالی کیفیت پوچھی۔ آج ہم سارے کام کرتے ہیں، دوسرے کی مالی حیثیت کیا ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے مالی حیثیت پوچھی کہ تیری مالی حیثیت کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ حضور بنو سلیم میں 3000 کا یہ قبیلہ ہے اور اس میں سب سے غریب میں ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ اپنے بھائی کی مدد کون کرے گا؟ حضرت سعد کھڑے ہوئے، یہ خود سردار تھے، اور کھڑے ہوئے کہا کہ یہ میری اونچنی میں اپنے بھائی کو تحفے میں دیتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ اس کا سر ننگا ہے، اس کو کپڑا کون دے گا؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس کی بھوک کون مٹائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں بندوبست کرتا ہوں، اور اس کو لے کے چلے گئے۔ کچھ دروازوں کو نوک کیا تو وہاں کھانا نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بجایا تو آپ نے ارشاد فرمایا 2 دن سے حسن حسین خود بھوکے ہیں اور اس وقت فاقے کی حالت میں سو رہے ہیں، یعنی گھر میں روٹی نہیں پکی، لیکن اب میرے دروازے پر تم آ گئے ہو اور ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ احساس ہے جو حضور نے دیا کہ دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک سے زیادہ محسوس کرو، دوسرے کے ننگے بدن کو محسوس کرو کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کونین خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ میری چادر لو اور شمعون یہودی کے پاس جاؤ اور اس کو بیچ دو اور وہاں سے کچھ غلہ لے آؤ۔ اللہ۔ وہاں گئے اور اس کو جا کے پورا واقعہ اس یہودی کو بتایا، بھی یہ مسئلہ ہے، اس غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ شہزادی کونین کے گھر میں آٹا نہیں تھا۔ یہاں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ ان کا فقر اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھا، مجبوراً یہ نہیں تھا۔ وہ تو جنت کے سردار ہیں، جب چاہتے ان کے گھر میں جنت کے تھال آ سکتے تھے، لیکن یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اور غرباء کو تسلی دینے کے لیے کہ پریشان نہ ہونا، اگر تم غریب ہو تو کسی اور گھر کے اندر بھی فاقہ کشی رہی ہے، جنت کے سردار کے گھر میں بھی فاقہ کشی رہی ہے۔ جب اس کو بتایا کہ شہزادی کونین نے یہ چادر بھیجی اور تم غلہ دے دو تاکہ اس کی بھوک مٹائی جا سکے، تو وہ یہ ماجرا سن کے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ ایسی مثالیں تو میں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی کہ خود بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں اور ایک دور سے آنے والے مہمان کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ غلہ لے کے آئے، آپ نے اس کو پیسا، روٹیاں بنائیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے ناظرین کے لیے۔ روٹیاں تھال میں رکھی اور شہزادی کونین نے کہا کہ جاؤ مہمان کی تواضع کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے
کچھ تو آپ رکھ لیں بچوں کے لیے. کہا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے. یہ احساس ہے. آج ہماری معاشرے کے اندر احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی صحرائے تھل میں مائیں بھوکی سوتی ہیں, ابھی بھی صحرائے چولستان میں بچے بھوکے سوتے ہیں, صحرائے تھر میں انسانیت بلک رہی ہے. اور آج ہمارے وزراء, آج ہمارے ان کو سبق سیکھنا چاہیے ان رہنماؤں سے جنہوں نے ہمیں دین دیا, اسلام دیا, جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. آج بیت المال بھی اس سے پروڈو خریدی جا رہی ہے, آج بیت المال سے بھی اپنے لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. کیا حضرت علی کے سامنے یہ کچھ کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت امام حسن حسین کو جو بھوکے امت کی خاطر سوتے رہے, ان کو یہ وزراء, یہ وڈیرے, یہ امیر, یہ چودھری, یہ وزراء کے جن کے بینک بیلنس جو ہے وہ باہر بھرے پڑے ہیں, اتنے بھرے پڑے ہیں کہ اگر ادھر وہ رقم لائی جائے سوئس بینکوں کی تو 30 سال تک جو ہے وہ امت کھاتی رہے تو پاکستان کے غربا وہ رقم ختم نہیں کر سکیں گے. تو یہ زکوٰۃ کا کنسپٹ آج یہ قومی اسمبلی میں بھی بیان ہونا چاہیے, یہ تمام بڑے بڑے اداروں میں بیان ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے کیا تھا.